إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج چھٹے پارے کی تلاوت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 53 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور آپ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمے ہو اور تو جہنمیوں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، سو اس کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو اپنے وطن کی زمین سے نکال دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے قبضے میں روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ قیامت کے دن عذاب سے نجات کے لیے وہ ان چیزوں کو فدیہ میں دے دیں تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو،
یہ ان کے کیے ہوئے کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک تعزیر ہے اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پھر جس نے اپنے ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کا ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ اور اے مخاطب، جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں، سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، خواہ ان سے اعراض فرمائیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك
وما أولئك بالمؤمنين. اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے، کیونکہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت ہے اور زخموں میں بدلہ ہے، تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، اور وہ انجیل متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور اے رسول مکرم، ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس کے سامنے جو آسمانی کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے، تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو ان بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ سو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے،
پس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، تو انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے یہ کہیں کہ کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھا کر یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب عمل ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا اور سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ قرآن کریم کے اس فیضان کو مزید سمیٹنے کے لیے ان آیات بینات کا خلاصہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیے، اور پیش فرما رہے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ المائدہ اور چھٹا پارہ آیت نمبر 27، مشہور و معروف واقعہ قرآن پاک میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ، ایک قصہ بھی ہے اور بہت بڑی اس کے اندر عبرت بھی ہے تمام عامت الناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ فرمایا یاد کرو، پڑھو وہ قصہ آدم کے دو بیٹوں کا جو کہ سچی خبر ہے، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تھی، یعنی قربانی دی تھی۔ قربانی جو ہے لفظ قرب سے نکلا ہے، حصول قرب کے لیے بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ دیکھیے قربانی جو ہے پہلے قرب آتا ہے، الف نون یا بعد میں ہے، کاف را با پہلے قرب، تو گویا حصول قرب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے قبولیت کے خواہش کے لیے بندہ یہ پیش کر رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نذرانہ۔ تو یہاں فرمایا جب دونوں نے نیاز اور قربانی پیش کی تو کیا ہوا؟ ظاہر ہے دونوں میں سے ایک قبول ہونی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب دو رویے یہاں پر پیدا ہوئے، دو انسانوں کے اندر دو رویوں نے جنم لیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ظاہر ہے فطری طور پہ وہ خوش تھا، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ پریشان۔ اور اب یہ یہاں بھی ایک سبق ہے کہ اگر کہیں قبولیت نہیں آئی تو مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ مایوسی کا شکار ہوں گے تو شر کے ٹریک پر چڑھیں گے اور پھر ایک خرابی سے کئی ہزار خرابیاں جنم لیں گی، جیسے کہ یہاں پر ہوا۔ اس واقعے کے اندر قابیل اور حابیل دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ توالد و تناسل کا آغاز ہوا، آگے اولاد اور بچوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت اللہ کا نظام اور قدرت یہ تھی کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے شروع میں۔ جب حابیل اور قابیل کی ولادت ہوئی تو اس شریعت کی روح سے حضرت جناب جو آدم علیہ السلام ہیں ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک کلیمہ، ایک خاتون، ایک لڑکی جو آدم علیہ السلام کی صاحبزادی اور بیٹی ہیں، جس وقت ان کی ولادت ہوئی تو قابیل جو حابیل کے بھائی، دونوں سگے بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پیدا ہونے والی ان کی سگی بہن ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی بعد والے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی تھی، اور پہلی لڑکی کی شادی بعد والے لڑکے سے ہوتی تھی۔ اب یہ حسن اتفاق تھا، اور اس میں ایک آزمائش کا پہلو تھا کہ حابیل اور قابیل جو ہیں ان دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اور قابیل نے یہ خواہش کی کہ جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یعنی جو اس کی حقیقی بہن تھی لیکن اس کے محض خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اور اس پر اختلاف ہو گیا، اور اختلاف یہاں تک پہنچا کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر لو، جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے گے اس کی رائے پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ حکم ہوا، ایک بھائی نے گھاس لی اور ایک بھائی نے
یعنی گندم کا ایک گٹھا لیا اور ایک بھائی نے اونٹ یا بکری کو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیا، جو اس وقت کا طریقہ تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے جلا دیتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ ایز اٹ از پڑی رہتی۔ اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پہلی کسی امت میں قربانی کا کوئی جانور امت خود نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ قربانی بھی تم کرو، ثواب بھی تم کماؤ، اجر بھی تم لو، اور گوشت بھی خود کھاؤ۔ یہ لنگر ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اس امت کے لیے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام، ورنہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی کہ جناب آپ گوشت کھائیں، نہیں، گوشت جلا دیتی تھی آگ، وہ قبول ہو گئے۔ تو اور جس کو نہیں جلایا وہ پڑا ڈیمیج جو ضائع ہو گیا، لیکن وہ غیر مقبول ہوا۔ اب یہاں اختلاف پیدا ہو گیا اور قابیل نے اس بات کو قبول نہیں کیا، یعنی اس قربانی کے عدم قبول نے اس کو اور بار انگیختہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جناب آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلا قتل تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارے کے سارے قابیل کے نامہ اعمال میں جائیں گے۔ دیکھیے جو برائی کی بنیاد رکھنے والا ہے، جب تک اس برائی اور شر پہ عمل ہوتا رہے گا، وہ ساری برائی کا جمع ہو کر جو خمیازہ ہے وہ اس شروع کرنے والے بانی کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو یہاں اس واقعے میں بھی بہت سارے عبرت کے سامان ہیں۔ حسد، ضد، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، باہم اخوت و محبت کا نہ ہونا، والد کی نافرمانی، اور پھر والد بھی وہ جو ابو البشر ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، تو قبولیت کیسے ہو سکتی تھی؟ ناظرین محترم، قبولیت کا کوئی قرینہ موجود ہی نہیں تھا، ہر چیز میں وائلیشن تھی، ہر چیز میں ضد تھی، اختلاف تھا، شریعت کو بھی، طریقت کو بھی، معاشرت کو بھی، وزاداری اور اخلاق کو بھی جب پس پش ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ اب پہلا قتل تھا تو پتہ بھی نہیں تھا انسان مرے گا تو کرنا کیا ہے۔ اب کیا ہوا کہ قاتل مقتول کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہاں بھی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، ایک کوا بھیجا، اس نے آ کے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس کو پکڑ کے زمین کو کرید کے کھودا اور اس کے اندر دفن کر دیا۔ اس سے قابیل کو پتا چلا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس نے زمین کھودی اور جناب حابیل کو وہاں پر دفن کر دیا۔ اسی طرح آگے قرآن نے اسی کے تسلسل میں فوراً بتایا کہ جس نے کسی جان کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا تو فرمایا یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی ایک انسان کا قتل اللہ کے نزدیک ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا یعنی اس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی تو فرمایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ اب یہاں تو اجر و ثواب اور نیکی کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھیے کہ ایک اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نے جو انسانی حرمت اور انسانی جان کی عظمت ہمیں بیان کی ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر وہ جذبہ موجود ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ آدمیت احترام آدمی، واہ واہ واہ، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں آدمیت کا مقام جب سمجھ آئے گا تو یہ فتنے فساد، یہ شر، یہ دہشت گردیاں، یہ ظلم و ستم، یہ غصب، یہ ظلم، تب اس سے ہم بچیں گے۔ اسی تسلسل میں یہاں سورہ المائدہ میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ یہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں آئے تھے، یا عرینہ ایک جگہ تھی جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا تھا اور ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ بیمار ہو گئے تو ان کی تیمارداری بھی کی گئی تھی، وہ 70 کے قریب لوگ تھے، لیکن کہتے ہیں جب یہ تندرست ہو کے ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس جانے لگے تو وہاں سے کچھ اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، جاتے ہوئے اونٹ چوری کر کے لے گئے۔ اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے پیچھے صحابہ اکرام کو بھیجا حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، تو کہ انہیں پکڑ کے لائیں۔ جب ان کو پکڑ کے لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان کو بڑی سخت سزا دی گئی اور ان کی ہاتھ اور ان کے پاؤں چوری کی جو سزا ہے اس میں کاٹ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب بھی کسی مجرم کو بھی سزا دیں تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنی سزا اسے دی جائے۔ اب چونکہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ عمل ہوا تھا، اس لیے قرآن نے فوراً رہنمائی فرمائی کہ ایسی صورت میں اتنا ہی اس پر تعزیر ہوگی جتنا اس نے جرم کیا ہوا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو محارب فی اللہ ہو جاتے ہیں، جو محاربہ یعنی دہشت گردی اور بغاوت اور سرکشی اور کسی اسلامی اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور ایک پیرلل سٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن نے اگلی آیات کے اندر وضاحت فرما دی ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے، یحاربون اللہ ورسولہ، دین اور شریعت کو چیلنج کرے اور فساد فی الارض کا مرتکب ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھرپور سزا دی جائے گی اور اس کی سزا قتل ہوگی اور شدید ترین سزا ہوگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹنا جائز ہوں گے اور زمین کو اس کے وجود سے پاک کرنا بھی درست ہوگا۔ سورہ مائدہ کی معروف آیت نمبر 35 میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے قرآن پاک کی نص آ گئی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، پتہ نہیں وسیلے سے دشمنی کیوں ہے، حالانکہ انسانی زندگی میں وسیلے کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ معاشرتی ہمارے رویوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بندہ بندے کا دارو ہے، انسان کو انسان کی کیا، انسان کے علاوہ ہمیں پودوں کی ضرورت ہے، ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہمیں سورج چاند کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، یہاں پر سبب کی نفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سبب ہے ہی اس لیے کہ مسبب نے اسے بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن کیا اصول دیا ہمیں؟ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، فرمائے سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے ہے، سبحان اللہ، ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہے، تو ہماری بندگی اور عبادت میں لگ جا۔ بندے کی معراج اور کمال یہ ہے، لیکن اس بات کو اور اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ اپنے رب تک رسائی کے لیے تمہیں وسیلہ درکار ہے، اور یہ وسیلہ یاد رکھیے ناظرین مکرم، مخلوق کی طرف سے اختیار نہیں کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار کیا گیا۔ انبیاء کرام کو بھیجنا، اولیاء کرام کا آنا اور بندوں کی رہنمائی فرمانا، رشد و ہدایت کے سارے اسباب و سامان فراہم کرنا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا پروگرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور منشا ہے کہ انسان وسیلہ کو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے لے کر اوپر بڑے بڑے مفسرین تک سب نے لکھا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کوئی ایسا مرشد اور ایسا شیخ اور ایسا راہبر جو تمہیں گائیڈ کر کے رہنمائی کر کے تمہارے رب سے واصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی جائز قرار دیا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا وسیلہ بھی جائز قرار دیا ہے، ان کی حیات ظاہری میں وسیلہ بنانا بھی جائز قرار دیا ہے، ان کی حیات برزخی میں وسیلہ بنانا بھی جائز قرار دیا۔ یہ سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کا وسیلہ بھی پیش کرتے رہتے ہیں اور آج تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، گویا یہ، اور پھر وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر، اولیاء اللہ کے مزارات پر، یہ ساری چیزیں معمولات صحابہ میں شامل رہی ہیں، اور اپنے اعمال کو پیش کر کے اچھے صالح اعمال کو اللہ سے مانگنا، یہ بھی مقبول بارگاہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
ناظرین محترم، آج چھٹا پارہ یعنی کہ لا یحب اللہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 53 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ ہماری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے اور قرآن کریم کی تفہیم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ماشاءاللہ۔ اور آج یہ سلسلہ یہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی سورہ مائدہ جاری رہے گی۔ بہت اس میں پیغامات ہیں ہمارے لیے، آپ جب پڑھیں اس کو تو اس کو غور کیجیے گا کہ ہمیں کہاں کہاں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔